شکریہ ایئر کوموڈور صاحب. پہلے تو جو ایک سوال ہے جو ایک MDO کے نام سے ایک بات سامنے آئی ہے ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بتائیں کہ واٹ از دس ایکچولی دس ٹرم انٹیل ٹو. بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے ملٹی ڈومین آپریشن اس ریجن میں پہلی دفعہ جو عام ہوئی ہے بات وہ پاک فضائیہ سے نکلی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاک فضائیہ نے اپنے ڈیفرنٹ آرسنل کو، ویپنز کو، جہازوں کو انٹیگریٹ کیا، یہ پہلی دفعہ انڈینز بھی حیران ہوئے کہ جہاز اڑانا ایک چیز ہوتی ہے اور ان کو انٹیگریٹ کرنا دوسروں کے ساتھ، یعنی زمین پر بیٹھے ہوئے ڈیفنس کنٹرولرز جو سرفیس سے ایئر میزائل کرنے والے لوگ ہیں، آپریشنل لوگ ہیں، وہ ہوا میں فائٹر جہاز، ان کے پیچھے ایئر بورن ارلی وارننگ، اگر ضرورت ہے تو ایئر بورن ریفیولر، اس سے اوپر سیٹلائٹ کی پکچر لے کر زمین پر انٹرپریٹ کرنے کے، ان جہازوں کو فیڈ ان کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارا اب ہوتا ہے آرکیسٹریٹ ہوتا ہے جسٹ لائک اے میوزک. یعنی ایک بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اگر یہ سٹینڈ لون جتنے بھی قابل ہوں لیکن ان کا اگر پنچ ایک جیسا نہیں ہوگا، ان کی کل پکچر ایک جیسی نہیں ہوگی تو وہ ایفیکٹ کریٹ نہیں ہوں گے. ہندوستان کا اور پاکستان کا سب سے بڑا، خاص طور پر میں ایئر فورس کی بات کروں افتخار صاحب، تو سب سے بڑا فرق میرے خیال میں یہی تھا انٹیگریشن اور ملٹی ڈومین آپریشن کا. ابھی انڈینز بھی نام لینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ملٹی ڈومین آپریشن فضائیہ نے کیا. بہت سارے ملک اب جاننا چاہتے ہیں کہ انٹیگریشن اور ملٹی ڈومین آپریشن MDO جس کی آپ بات کریں وہ ہے کیا. یہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب کنونشنل جنگیں ہوتی تھی تو فائٹر پلین اسکل بیس پائلٹ لڑا کرتا تھا، یعنی وہ سامنے آنے والے جہاز کو دیکھتا تھا، خود اورینٹیٹ کر کے حساب لگاتا تھا، کیلکولیشن کرتا تھا، ایڈوانٹیج پوزیشن گین کرتا تھا اور یا مار دیتا تھا یا خود ڈیمیج ہو جاتا تھا. اب وہ زمانہ چلا گیا ہے، اب آپ نے ایک ایفیکٹ کریٹ کرنا ہے. اتنی زیادہ انپٹ آ گئی ہے گلوبلی دنیا میں، خاص طور پر IT اور EW وارفیئر کے اندر، کہ وہ ساری کی ساری ہم چاہتے ہیں کہ جس پائلٹ نے میزائل فائر کرنا ہے اس کو پتا ہونی چاہیے کہ اس کے ارد گرد اپنے دوستوں کا کیا انوائرمنٹ چل رہا ہے، کتنا فیوریبل سچویشن ہے، اور جو اینیمی اس پر حملہ کرنے جا رہا ہے اس کی لوکیشن، اس کی ٹارگیٹنگ پوزیشن، اس کی کیپیبلٹی، اس کا آلٹیٹیوڈ یا ہائٹ، یہ سب کے سب اس وقت الحمدللہ ٹیسٹ ہوئی. پیس ٹائم میں جب بھی میں پاک فضائیہ کے بیسز پر جانے کا اتفاق ہوا تو یہ ڈسکس کیا کرتے تھے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا، چند ہفتے پہلے بھی میں گیا تھا اس جو وار ہوئی ہمارے، تو جب وہ J-10C کے پائلٹ سے ملا، میں نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا تھا اپنی ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں، تو جب میں ان سے ڈسکس کرتا تھا کہ کیسے جنگ آنے والی ہوگی، جبکہ میرے ضرور دور دراز بھی وہم و گمان میں نہیں تھی، ہو جائے گی چند ہفتوں مہینوں میں، تو وہ MDO کی عام بات کرتے تھے. تو جب میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ انٹیگریشن بتاتے تھے. الحمدللہ جب ہوئی تو میں وہی ویژولائز کر پایا تھا کہ یہ پائلٹ مجھے جو کہہ رہے تھے، ظاہر ہے جس وارفیئر کے زمانے سے میں یا جس ٹینیور میں نے سروس کی تھی، ہمیں اسکل بیسڈ ہی کیا جاتا تھا کہ انڈیویجولی لڑنا ہے، ریلیٹیو ٹرم میں لڑنا ہے دشمن کے جہاز کے ساتھ. ایک کمبائنڈ ایفرٹ جس کو میں نے آرکیسٹریٹ کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سرپرائز ہندوستان کو یہ ملا ہے. میں تھرو آؤٹ کہتا آیا ہوں کہ انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے. وہ ریڈ فلیگ امریکہ کے ساتھ ایکسرسائز کرتی ہے، وہ فرانس کے ساتھ کرتی ہے، وہ روس کے ساتھ ایئر بورن ایکسرسائز کرتی ہے، وہ بہت سارے ملکوں سے ایکسرسائز کرتی ہے. لیکن سٹینڈ لون ان کی کیپیبلٹی دیکھا جائے ہم سے 3 گنا جہاز زیادہ ہیں، ان کی ظاہر ماڈرن فلیٹ ہے ہمارے سے نسبتاً. لیکن کہاں پہ جو ڈرا بیک ہوا یا ایڈوانٹیج وہ یہی تھا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، ملٹی ڈومین آپریشنز کا. یعنی جیسے میں نے کہا کہ اس کو ون کل پکچر جب تک ہر فائٹر کے، چاہے وہ گراؤنڈ پر کنٹرولر پہ پینل پر بیٹھا ہوا ہے، ہوا میں فائٹر پائلٹ ہے جس نے بٹن دبانا ہے میزائل کا الٹیمیٹلی، اور جو سیٹلائٹ کی پکچر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے سائبر کمانڈ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور آپ کی کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے آپ کی، اور دشمن کی کیپیسٹی کو ڈیگریڈ کرتی ہے تھرو نوائز جیمنگ، تھرو کمیونیکیشن جیمنگ، تھرو بلاکنگ، تھرو کریٹنگ کنفیوژن ان دا مائنڈز آف دی انیمی. کانفیڈنس شیٹر کرنا ہوتا ہے. انڈین ایئر فورس کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہوا ہے کہ جب سائبر کمانڈ نے حملہ کیا، پہلے بھی 29 اپریل کو بھی اسی سال، اور جب یہ ایکچوئل 6 اور 7 مئی کو جب یہ ہوا تو سب سے زیادہ شوق یہی ہوا تھا کہ ان کا کانفیڈنس شیٹر کر دیا گیا تھا، کیونکہ آپس میں وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو ملٹی ڈومین تو بڑے دور کی بات ہے، ایک بیسک کوارڈینیشن بھی ڈینائی کر دی گئی تھی، یہی سائبر کمانڈ فورس نے کیا تھا. تو یہ ایک سارا ڈومین ہے جو اب اسی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ they were fighting new form of warfare. یہ نیو فارم آف وارفیئر یہی ہے جس کی MDO ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو ایکنالجمنٹ انڈین ملٹری نے خود بھی جو ہے وہ کی تھی اور ان کے ایئر فورس نے کہ پاکستانیز ایگزیکٹلی نیو واٹ آر موومنٹ واز، سو وی ور اے اسٹیپ اہیڈ آف آل آف دیٹ. لیکن جب ہم فیوچر سیناریو کے اندر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ملٹی
डोमेन ऑपरेशंस के हवाले से ही बात करते हैं। एक बात उसमें की गई कि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि पुटिंग ऑल द पीसेस टुगेदर, कि जैसे आपने भी कहा कि उसकी ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल लाइक म्यूज़िक की तरह जो है वो सामने आए। बट व्हेन वी लुक एट फ्यूचर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर्स जो हम देख रहे हैं, एटलीस्ट जो अपने ट्राइबल बेल्ट के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि हाउ डज दिस एक्चुअली प्ले अ रोल इन दैट? इज इट गुड इनफ फॉर द एसिमेट्रिकल पार्ट एज वेल? इफ्तिखार साहब, दिस इज एन ऑन गोइंग कैंपेन, देयर इज नेवर एंड टू इट, और कोई ऐसा कट ऑफ लाइन नहीं होती कि आज कोई भी मुल्क दुनिया का, चाहे वो अमेरिका हो, कि इस काबिल हो गया है कि वो कोई पेनिट्रेट नहीं करेगा, कोई डिफेंस ब्रीच नहीं करेगा, कोई एयर स्पेस वायलेट नहीं करेगा। ये जमाना कभी भी नहीं शायद आएगा हमारी जिंदगी में। उसकी वजह ये है कि जब एक वेपन तैयार होता है फिर उसका काउंटर तैयार होता है, जब काउंटर तैयार होता है तो वेपन अपग्रेड कर दिया जाता है, जब वेपन अपग्रेड होता है फिर काउंटर में ये आ जाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अमेरिका ने जो भी खुद तो चले बड़े अरसे से उस तरह डायरेक्ट जंग नहीं लड़ी, लेकिन इजराइल ईरान के दरमियान आपने नोट किया कि सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल या फॉरेन एड जिसको दी गई है मुल्क को, पिछले 78 सालों में इजराइल को तकरीबन $265 बिलियन की मिलिट्री एड इजराइल को दी गई। इजराइल के मुकाबले में जब ईरान आया तो रूडिमेंट्री मिसाइल, सो कॉल्ड, कोई फॉर्मल हेल्प नहीं थी, उनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मुकाबले में नहीं थी, लेकिन आपने देखा स्लिंग 1, स्लिंग 2, एरो, वो जो आयरन डोम था, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। तो आपने नोट किया कि काउंटर एक छोटा मुल्क भी कर सकता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी दे सकता है। तो जो आपका सवाल जो है, इसका मतलब ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, वैक्यूम बिल्ड होते रहते हैं, आपने प्लग करने होते हैं। हमारी जो फोर्सेज हैं, पीस टाइम में मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज, खासतौर पर पाक फिजाइया, बहुत ज्यादा सर्वेलेंस में इस्तेमाल कर रही है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को। ये एक ऐसी जाहिर है एक नया डायमेंशन है। और फिर हमने जंग के दौरान हिंदुस्तान के खिलाफ लॉइटरिंग मुनीशन इस्तेमाल किया, किलर ड्रोन इस्तेमाल किए। हमारे किलर ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर हिंदुस्तान के ऊपर इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली तक लॉइटर कर रहे थे, दिल्ली के ऊपर, विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, विदाउट बीइंग शॉट डाउन। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है कि हम सिर्फ फाइटर जहाजों पर डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। अब फाइटर जहाज एक टीम का हिस्सा है, और लॉइटरिंग मुनीशन का, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जब हमने 10 मई को हमने जितनी बम्बार्डमेंट की हिंदुस्तान के ऊपर हवा से जितनी की थी, वो 1965 की 17 दिनों की जंग से ज्यादा थी उन 5 घंटों में। और उसमें से जो 50% थी वो आधे ड्रोन से और आधे फाइटर जहाज से। तो आप इमेजिन करें कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है अब एयरफोर्स की, खास तौर पे एयर से लड़ने की, इन अनकन्वेंशनल वेपन्स पर। और अगर ये एसिमेट्री आई जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे टेररिस्ट या हाइडआउट्स, उसमें भी वेपन उतने ही कारगर हैं, बल्कि ज्यादा कारगर इसलिए है कि वॉर फाइटिंग में आपको उड़ने वाले ड्रोन्स को, अनमैन्ड को थ्रेट नहीं होती। ये 30-40 हजार फुट पर उड़ते हैं, इनका नॉइज जमीन पर नहीं आता। फाइटर जहाज तो डिटेक्ट हो जाता है ना साउंड की वजह से, लेकिन ये जो ड्रोन्स होते हैं लॉइटरिंग मुनीशन, ये ऑलमोस्ट पंखे जितना इनका नॉइज होता है, तो ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर का ये इंटेग्रल पार्ट ना सिर्फ बनेंगे, बल्कि पाकिस्तान और खासतौर पर पाक फजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बन चुके हैं ऑलरेडी। जी, खालिद जी